السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں کی. بات وہاں سے شروع ہوئی ہے اور کل سے انشاءاللہ پھر وہاں سے پکڑیں گے، آج اس کو ختم کریں گے. جب بنی اسرائیل کا ذکر آیا تو بنی اسرائیل کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد یہودی حکومت یا یہودیت نے کیسے آ کر فلسطین میں قبضہ کیا، وہ حالات کو ہم لے کر کے آئے اور آپ کو بتایا ہم نے 2006 تک کے حالات. 2006 میں پوری دنیا نے پریشر ڈالا کہ فلسطین میں الیکشن ہونا چاہیے. ان کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا. ویسے آپ کو یہ ایک بات بتا دیں، آج بھی اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ مذہب بیدار لوگ ہیں، لیکن عوام آج بھی مذہب پرست. جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ مذہب بیزار ہیں، ان کو مذہب سے تعلق نہیں ہے. لیکن جب امریکہ نے یا یورپ نے اس بات کی کوشش کی، جس علاقے میں اسے محسوس ہوا کہ یہاں اسلام بہت ظلم ڈھا رہا ہے یا اسلام کے ماننے والے بہت تشدد کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی اس دلی تمنا کو پورا کرنے کے لیے ڈیموکریسی انداز میں الیکشن کرایا. جب ڈیموکریسی انداز میں الیکشن ہوا تو اسلامی حمیت رکھنے والی جماعتیں ہی اکثریت سے آئیں، چاہے وہ الجزائر ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ غزہ اور فلسطین کا علاقہ ہو، ہر جگہ یہی ہوا. تو 2006 میں بھی دنیا نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کی بات کی. الیکشن کی جب بات کی تو الیکشن جو ہے وہ انڈر UN کرایا گیا. کرانے کے بعد حماس کی جو جماعت تھی وہ اس علاقے میں اکثریت سے جیت کر کے آئی. جب اکثریت سے جیت کر کے آئی تو جو اسرائیل کا PM تھا، جس کو ابھی کوما میں 8 سال رہنے کے بعد ابھی حال میں انتقال ہوا، اس کے حواس باختہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. ہم یہ سمجھے تھے کہ لوگ اسلام سے بیدار ہیں. یہ دنیا بار بار کنفیوز ہو کر کے بھی اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرتی. ایک مرتبہ آپ کو یہ بات بتایا تھا نا کہ جب جب رشیا نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس کے پہلے بھی دنیا نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب مسلمان خاص کر مذہب سے بیدار ہیں، زیادہ مذہب کبھی بھی دنیا میں کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد افغانستان کے مولویوں نے رشیا کے چھکے چھڑائے اور رشیا جو ہے وہ سپر پاور ہونے کے باوجود بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا. اس وقت ان کو نصیحت دینی چاہیے، جتنا لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے دور کرنے کی بات کرتے ہیں، عملی شکل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے 1% بھی کمی نہیں آتی. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے نافرمانی کر رہے ہوں، نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن محبت میں 1% کی بھی کمی نہیں آتی ہے. اسی طرح قرآن کریم کا معاملہ ہے. قرآن کریم پر یہ چاہے ہزاروں پیج لکھ ڈالے اگینسٹ آف دا قرآن، لیکن مسلم کا جو عقیدہ ہے، مسلم کا جو یقین ہے، اس قرآن پر 1% بھی دھلم یقین نہیں ہوتا. اسے آج بھی اتنا ہی یقین کامل ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. لہذا یہ سب کے باوجود اسی لیے بار بار یہ ٹرائی اس کی وجہ کیا ہے معلوم آپ؟ اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے. یہ جو خود لوگ ہیں، کیونکہ ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم جیسے بیدار ہیں ایسے یہ بھی بیدار ہوں گے. اصل بات یہاں پہ ہے، کیونکہ وہ حقیقت ہے کہ ان کے پڑھے لکھے لوگ، آپ دیکھیں کبھی کبھی ٹرینوں میں، بسوں میں، ان کے پڑھے لکھے لوگ اپنے بھگوانوں تک کو گالیاں دیتے ہیں اور باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے، اس وجہ سے بار بار ان کو کنفیوژن لگتا ہے. ہمارا اور ان کا معاملہ ایک دم الگ ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء ہے. اس کی جڑیں گہری ہیں اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. عمل اپنی جگہ ہے. میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی شارجہ میں، تو سارے علیگیرین تھے، تقریباً 80% PhD ہولڈر تھے. سر سید ڈے منا رہے تھے، مجھے بھی بلا لیا انہوں نے. تو اسی وقت ڈنمارک کا واقعہ پیش آیا تھا. تو تقریر ہوئی، ڈنمارک پر ہی ہوئی. بہرحال عشق رسول پر بات ہوئی. تو ایک صاحب ڈاکٹریٹ تھے، وہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جتنی باتیں آپ نے کی میں سب مانتا ہوں، لیکن ایک بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی ہے
کہ اپنے آپ کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مرنے والے، جان دینے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہ دونوں کیسے اکٹھا ہوتا ہے؟ اور جب ان کو کوئی گالی دیتا ہے تو یہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھنے نہیں جاتے. یہ دونوں باتیں آپس میں کیا ہے؟ تضاد ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انہیں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں. ہم نے کہا تمہاری امی سے تمہاری نہیں بنتی، نافرمان بچے ہو امی کے، تمہاری امی کو کوئی گالی دیتا ہے تو تم کو برا کیوں لگتا ہے؟ جیسے تم تو آلریڈی جو ہے نافرمانی کے لسٹ میں داخل ہو چکے ہو، تم کو اس بات پر غصہ کیوں آ جائے تمہاری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے؟ ہم نے کہا ایسے ہی ہے امتی نافرمان صحیح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول کو کوئی گالی دے تو ہم کو غصہ نہیں آئے. آپ یقین نہیں کریں، وہ ڈاکٹر صاحب 20 سال سے یہ اعتراض لیے بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگے. انہوں نے کہا کہ میری بات کا کوئی جواب آج تک نہیں دیا. آج میں مطمئن ہو گیا کہ یہ ایک دم صحیح بات ہے، عمل نہ کرنا الگ مسئلہ ہے، محبت ہونا الگ مسئلہ ہے. ہم نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال 2006 میں یہ معاملہ ہوا. یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. حماس کی جو پارٹی تھی وہ اکثریت میں آ گئی. حماس کی پارٹی کو نہ اسرائیل نے قبول کیا اور نہ عالم عرب نے قبول کیا. عالم عرب کے کچھ لوگوں نے، کچھ رہنماؤں نے کچھ فائنینشلی مدد کر دی. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دن کے بعد امریکہ اس میں جو ہے وہ اس نے مداخلت کی، اور مداخلت کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو اب گویا فلسطین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جو پہلے سے یو این او نے کہا تھا ویسا ہی چلتا رہا. ایک حصہ اسرائیل کے کا. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد حصے پہ کتنے لوگ آباد ہیں اور کتنے فیصد پر کس کا قبضہ ہے اور کس سن میں کتنا قبضہ رہا اور آبادی کیسے گئی اور کہاں گئی. جو آج ہم اسی بات پر آج بات کریں کہ آج ہمارے سامنے فلسطین کا مسئلہ ہے کیا. تو بہرحال جو ہے وہ غزہ کے علاقے میں حماس کا قبضہ ہو گیا. مغربی علاقے میں جو ہے وہ عباس کا قبضہ ہو گیا اور عباس کی حکومت کو ایز اے حکومت تسلیم کر لیا گیا. لیکن غزہ کے علاقے میں حماس نے کسی کی حکومت نہ قائم کرنے دی اور نہ کسی کی حکومت کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا آپ ہم کو نہیں تسلیم کرتے، ٹھیک ہے، ہم بذات خود حکومت ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی اسی پوزیشن میں ہے. اب اس کے بعد سے جو معاملہ جہاں سے کچھ اچھی رمق آئی تھی کہ چانسز ہے فلسطین کا مسئلہ بن جاتا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد مستقل یہ 2006 کے بعد غزہ کو کسی طریقے سے، کیونکہ الفتح پارٹی جو محمود عباس کی ہے انہوں نے تو اس بات کو تسلیم کر لیا نا کہ مزاحمت مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹیبل ٹاک مسئلے کا حل ہے. لہذا اب انہوں نے اسلحہ چھوڑ دیا اور ٹیبل ٹاک پر بات کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی سیاست ہے کہ آپ کو ہم کہتے رہیں کہ بات کرتے رہیں گے تاکہ اسرائیلی منصوبہ ایسے ہی یو این او اور امریکہ بات کرنے کے ٹیبل پہ لا رہے ہیں. یاسر عرفات کے زمانے سے ٹیبل پہ لا رہے ہیں. وہ ٹیبل کون سی ہے اور بات کس پر ہونی ہے وہ ہو نہیں پا رہی، تاکہ اس درمیان میں ان کا پورا منصوبہ کمپلیٹ ہو جائے اور ہم دنیا والوں کو بات کہتے رہیں کہ ہم ٹیبل ٹاک کرنے والے ہیں، ہم بات کریں. یہ ایک بہت گہری سیاست ہے. اس بات کو ابھی حال میں جو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کے سامنے ہوں، اس بات کو ہم ایک زمانے سے بات جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک پالیسی ہے ٹیبل ٹاک کے اندر کچھ نہیں ہے. آخرکار مجبور ہو کر محمود عباس نے ابھی 1 ہفتہ پہلے یہ انٹرویو دیا ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک کر کے ہم کو مصروف رکھا جا رہا ہے تاکہ پیچھے کام ہوتا رہے. سمجھے؟ یہ بات ابھی محمود عباس نے قبول کی جو انہی کے کارندے ہیں. تو بہرحال حماس آج بھی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک سے نہیں ہوگا، ہم ٹیبل ٹاک کے چکر میں رہیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب کچھ ہو جائے گا جو ہم نہیں چاہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے مستقل غزہ پر حملہ کیا. ایک حملہ تو 2008 21 دسمبر کو ہوا ہے، جس میں بعد میں کچھ عرب لوگوں نے مل کر کے معاملے کو کھلا کرایا. اسی درمیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ مصر میں جو اخوانی حکومت آئی، اخوانی حکومت کے آتے ہی پورے چانسز بن گئے تھے کہ اب اسرائیل کا معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اصل جو رسد آتی ہے، رسد سے مراد جو کھانا پانی ویپن جو کچھ بھی آتے ہیں اس کا مین سورس غزہ کو کون ہے؟ مصر ہے. کیونکہ غزہ کو ایسا انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ اس کو ساحل نہیں لگتا ہے، سمندر نہیں لگتا ہے.
تو سمندر نہ لگنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ یہ لینڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور لینڈ کا مین حصہ جو ہے وہ چاروں طرف سے اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے. یہ بیچ میں ایک ٹاپو کی طریقے سے آئی لینڈ بن گیا ہے, چاروں طرف سے اس کے جو ہے ان کا قبضہ ہے. اب ان کا جو راستہ ہے وہ مصر ہے, اور مصر والے اگر اب جب آئے تھے تو مصر نے اپنا راستہ کھول دیا. مصر نے ان کے لیے سرحد جو تھی وہ کھول دیا کہ آپ اپنی ضرورت کے سامان آنے جانے جو بھی کرنا چاہیں کریں. تو اخوانی حکومت کے بعد آنے کے بعد حواس باختہ ہو گئے پوری دنیا کے. حالانکہ اخوانی بھی جو ہے وہ مزاجن کیا ہے, اسلامی نظریہ رکھتے ہیں. وہاں بھی الیکشن کے ذریعے آئے, کوئی طاقت کے ذریعے نہیں آئے. اس کے باوجود بھی ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا, اور تختہ پلٹنے کے بعد آپ کو معلوم ہے نتیجہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد سے مستقل جو پریسیڈنٹ تھے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے, اور ان کے اوپر سزائے موت کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے. تو بہرحال مصریوں کے آنے, اس اخوانیوں کے آنے کے بعد سے اسرائیل کے مسئلے کے کچھ حل ہونے کے چانسز تھے. 2012 میں یہ حکومت آئی تھی اور 2013 کے اندر لپیٹ دی گئی, اخوانی حکومت لپیٹ دی گئی. اب اخوانی حکومت کا جب خاتمہ ہو گیا تو پھر ان کے کیا ہے حوصلے بلند ہو گئے. یہ جو ابھی حال میں ہوا معاملہ 2014 کا 8 جولائی کو, تو 8 جولائی کو ان کے 3 آدمی مس ہو گئے. کس کے؟ اسرائیل کے. اچھا, مس ہوئے, بعد میں ان کی باڈی ملی بغیر کسی تحقیق کے کہ کس نے ماری. ہو سکتا اپنے ہی آدمیوں نے ماری, بلکہ ہو سکتا نہیں یہی ہوا کہ اپنے آدمیوں نے اپنے آدمیوں کو مار دیا, اور مارنے کے بعد یہ الزام دنیا والوں کے سامنے رکھا گیا کہ ہمارے 3 آدمی 3 بے گناہوں کو مار دیا گیا ہے. اس بے گناہوں کو نام کے مارنے پر انہوں نے غزہ کے اوپر حملہ کر دیا, اور لگاتار غزہ کے اوپر جس طریقے سے, یہ تو آپ لوگ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے چائے پانی کر رہے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اسرائیل گویا کی سپر پاور ہے. کیوں سپر پاور سے ریلیٹڈ ہے؟ اچھا, ساری دنیا اس کے ساتھ ہے. عرب کی حیثیت دیکھیے کہ عرب کے ساتھ جو یہ اسرائیل کے ساتھ ان کے غزہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے, یہ بڑی اتنی گہری باتیں اور اتنی گہری سازشیں ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. سب سے پہلے یو این او نے اور یورپ نے اس بات, یہاں سے بات نوٹ کیجیے گا, یہ بڑی اہم بات جو آپ سے بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے یورپ نے اور یو این او نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ عرب مسئلہ ہے, اور عرب مسئلے کو ترکی سے بانٹا, بتایا تھا آپ کو. اس کے بعد انہوں نے کچھ دن کے بعد یہ کہا کہ یہ ملی مسئلہ نہیں, قومی مسئلہ ہے. ملی مسئلہ اور قومی مسئلے میں اگر ملت کا مسئلہ مانیں گے تو عالم اسلام کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے عربوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ملی مسئلہ نہیں ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. آپ کی سرحدیں الگ ہیں, آپ کی قومیت الگ ہے, لہذا یہی وجہ اتنا حالات خراب ہوئے. ابھی ساری دنیا میں ہنگامہ ہوا, مسلمان ہندوستان کا جو کچھ بھی کر سکتا تھا واٹس ایپ کے ذریعے ادھر جو بھی بیچارہ کر سکتا تھا, ایک عرب رہنما ایک جملہ نہیں بولا. جو کچھ ہوا غزہ میں, اسرائیل نے ان کے اوپر اٹیک کیا, بمباری کیا, ایک جملہ بھی احتجاجی طور پر نہیں آیا. اور امریکہ مستقل ایک جملہ یہ بولتا رہا کہ اسرائیل کو اپنے ڈیفنس کرنے کا رائٹ ہے. یہ ان کا پیٹرن جملہ ہے جو پچھلے 20 سال سے دہرایا جا رہا ہے. جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو امریکہ یہ جملہ اٹھا کر کے بولتا ہے کہ ہی ہیز رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. یہ جو ہمسیلف کی سوال, ٹھیک ہے کسی آپ اپنا ڈیفینس کریں, لیکن ڈیفینس کرنے کے بعد سامنے کو مار کر کے ڈیفینس کرنے کی کون سی بات ہے؟ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا, نہ اسرائیلی کورٹ میں یہ ثابت ہو سکا کہ جن بنیاد پر 8 جولائی کو حملہ 2014 کو کیا گیا کہ ان 3 آدمیوں کا مرڈر کس نے کیا. لیکن پہلے سے تم نے طے کر رکھا ہے, سب پری پلان ہے. پری پلان کے تحت تو پری پلان کے تحت شیڈول چل رہا ہے. انہوں نے اٹھا کر غزہ پر حملہ کر دیا, اور حملہ کرنے کے بعد اس میں تقریباً 2000 سے اوپر جو ہے فلسطینی شہید ہوئے. اور شہید ہونے کے بعد بہرحال آپ اندازہ کریں کہ دوسرا ملک ہوتا, سپر پاور سے ٹکراتا ہے, اتنا چھوٹا سا ملک ہے, پہلے دن ہی کیا ہوتا, سرنڈر ہو جاتا کہ بھائی. یہ اس لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں مرغی کی طرح جان رکھنے والے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے جہاد کسے کہتے ہیں, جہاد کی فضیلت کیا ہے, اللہ کے لیے جان دینے کی فضیلت کیا ہے. لہٰذا یہ سب ہمارے لیے کیا ہے, وہم ہے اور خیالات ہیں. ان کے نزدیک یہ وہم نہیں ہے. اللہ کے لیے جان دینا وہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی جیتی جاتی تصویر ہے. اتنا سب ہونے کے باوجود سرنڈر نہیں ہوا. آخرکار اسرائیل کو سرنڈر ہونا پڑا, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ اس کو جنگ کو بند کریں. جنگ بند گھر کے ابھی وقتی جنگ بندی ہوئی ہے,
وقتی جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن جنگ بندی کرنے کے لیے انہوں نے ہی پریشر ڈالا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. 2000 آدمی شہید ہوئے گئے، یہ اپنی جگہ، 2000 سے زیادہ شہید ہو گئے، یہ اپنی جگہ. اس میں معلوم بہت سی چیزیں واضح ہو گئی. سب سے پہلی بات تو اب ان کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہم کو خود حل کرنا ہے، کوئی دنیا کا مسلم ممالک ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ جو غلط فہمی رہتی ہے، ایک آدمی مدرسے میں بچے لیٹے رہتے ہیں یا استاد سوتے ہیں، ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو صبح جگانا ہے، لہذا جو بھی لیٹے ہیں کوئی خود سے نہیں اٹھیں گے، ان کو اطمینان ایک صاحب کو جگانا ہے. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آج تم کو خود جگنا ہے، سب آدمی خود جگ جائیں گے، ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم کو آج جگانے والا سو رہا ہے. ایسے ہی یہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ یار ہمارا ساتھ دیں گے، اس بنیاد پر یہ بہت سی چیزیں ڈیپینڈ رکھتے تھے. لیکن اس 2014 کی جنگ نے بتا دیا کہ اے فلسطینیوں، اس مسئلے کو تم کو خود حل کرنا ہے، جتنے لوگ ہیں سب کوئی بھی تمہارے ساتھ. اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے، پست نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے سرنڈر ہو جائیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا، جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے، جو ہوگا بہتر ہوگا. لہذا اس بنیاد پر وہ جمے رہے، اور پروردگار عالم نے سپر پاور کے سپورٹ والی قوت کو کیا کیا، ان کے سامنے مجبور کیا کہ وہ صلح کرے. اب فی الحال جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی آبادی جو ہے وہ یو این او کے کیمپ میں آباد ہے، غزہ کی. ایک بڑی آبادی جو فلسطین چھوڑ کر کے دوسرے ممالک میں سرحد پار کر کے بحیثیت مہاجر کے رہ رہی ہے، وہ ایک مسئلہ ہے. اور تیسرا مسئلہ ان کا خود کا اپنا ہے جو انہوں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے لوگوں نے کہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے. تو وہ جو پہلا مسئلہ ہے کہ باہر سے لوگ یہاں لائیں، اگر یہاں لے کر کے بھی آئیں تو اس وقت آباد کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے گھر تھے، جو لوگ چھوڑ کر کے گئے، سب پیسوں برباد کر دیے گئے ہیں. اس کے پہلے ہوتا تھا، آپ دیکھیں اتنا واٹس ایپ پر آیا، کبھی آپ کو یہ میسج آیا اگر آپ فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیے. بھائی سب کچھ آ رہا تھا نا، بائی کاٹ کیجیے، فلاں کیجیے، فلاں کیجیے. یہ کبھی نہیں آیا پورے اس میں کہ فلسطین کے مادیابی کے لیے، فلسطین کے گھر کے لیے، اسکول کے لیے، ہاسپٹل کے لیے. یہ آیا کہ اتنے ارب کا نقصان ہوا، اتنے کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا، مسلمانوں سے اپیل کس اکاؤنٹ میں کی جائے. یہ سب سے بڑی ناکہ بندی ہے کہ اگر آپ مدد بھی کرنا چاہیں تو آپ کا پیسہ وہاں تک نہیں پہنچ. یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. یہ اگر ایک اپیل بھی ہو اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سے فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایک دن کا کام ہے، ایک دن میں. لیکن وہ رقم لے کر آپ جائیں گے کہاں، ڈالیں گے کہاں؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عرب کے بعد ممالک کے اکاؤنٹ ہوتے تھے، وہ دیے جاتے تھے. فلسطین کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ دیا جاتا تھا. کچھ دوسرے ممالک جو ہوتے تھے ڈیموکریسی، ان کا اکاؤنٹ دیا جاتا تھا کہ آپ ان اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال کر کے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ناکہ بندی کا مطلب یہ پہلا ہے، سب سے خطرناک چیز کہ آپ مدد بھی کرنا چاہیں تو آپ کے پیسے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ایک بات. دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جو مدد، جو سامان آنا چاہیے کنسٹرکشن کے لیے، جو لوہا ہے، جو سیمنٹ ہے، ان کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ ساری فیکٹریاں ان کی تباہ کی جا چکی ہیں. زیادہ جو کچھ آنا ہے وہ مصر سے آنا ہے اور دوسرے ممالک سے آنا ہے، وہ راستہ بند ہے. جو ان کے پاس تھوڑا موڑا اپنا پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ سے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے. یہ دوسری ناکہ بندی سب سے خطرناک ہے. تیسری ناکہ بندی ہے کہ ان کا پانی اور بجلی کا جو کنٹرول ہے وہ اسرائیلی علاقوں سے ہے. جب چاہتے ہیں پانی آن کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں پانی آف کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں بجلی سپلائی کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں. ان کا جو اپنا تھا علاقہ، اپنا جو ان کا ہیڈن تھا جہاں سے بجلی بنتی تھی، وہ اس کو انہوں نے اس جنگ میں تباہ کر دیا ہے. زیادہ اب بجلی بھی باہر سے آنی ہے، پانی بھی باہر سے آنا ہے، پیسہ بھی باہر سے آنا ہے، سامان بھی باہر سے آنا ہے. ہر چیز ڈپینڈ ہو گئے ہیں دوسروں کے اوپر. یہ فلسطینیوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. آباد کرنا اور مسئلے کو حل کرنا، وہ سب یہ ضروریات زندگی ہے جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا. اس پر توجہ کی اصل ضرورت ہے. لیکن اس توجہ میں جب تک حکومتی سطح پر لوگ انوالو نہیں ہوں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کا ہے. دوسری بات، یہ جو بڑھتی آبادی ہوئی ہے، میں آپ کو ایک تھوڑی سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں کہ 1800 میں
اس پورے علاقے، جہاں اس کے علاقے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں غزہ بھی شامل ہے، مغربی علاقہ بھی شامل ہے اور اسرائیلی علاقہ بھی شامل ہے۔ تینوں میں مجموعی طور پر جو یہودی تھے 1800 میں، ان کی تعداد 6700 تھی۔ کتنی تھی؟ 6700 تھی۔ یہ آبادی 2006 میں بڑھ کر کے 51,37,800 ہو گئی ہے۔ 51,37,800۔ اس وقت عرب کی جو آبادی تھی 1800 میں 2,68,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 2,68,000، جو 2006 میں بڑھ کر کے 14,39,700 ہوئی ہے، اور ان کی 51 لاکھ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو لینڈ کو تقسیم کیا گیا زمین کے لحاظ سے، تو اسرائیل کے پاس اس وقت 2,330 مربع میل یعنی اسکوائر میل پر قبضہ ہے، اور اس میں سے 440 مربع میل یعنی اسکوائر میل جو ہے وہ پانی کا علاقہ ہے، یعنی ساحل لگتا ہے۔ مغربی جس پر عباس صاحب کا قبضہ ہے وہ ٹوٹل 5,640 اسکوائر مربع میل ہے، اور پانی کا جو علاقہ ان کو قبضہ لگتا ہے وہ 220 اسکوائر میل ٹوٹل ہے۔ جو غزہ کا علاقہ ہے اس میں صرف 360 کلومیٹر مربع ہے غزہ کا ہے۔ ان کے پاس ساحل کا کوئی علاقہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ خشکی کا علاقہ ہے۔ اس سے بھی مزے کی بات سنیے کہ اس میں جو زمین کھیتی کے لائق ہیں، ریگستان اور پہاڑ کو چھوڑ کر کے، اس میں سے صرف 240 مربع کلومیٹر جو ہے وہ ہے ان کے پاس، کیا کہتے ہیں آپ کے مسلمانوں کے پاس۔ 90% زمین جو کھیتی کے لائق ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ 90%، 90.36% ہے ٹوٹل اس زمین کا حصہ جو اسرائیل کے پاس ہے، جس پر کھیتی ہوتی ہے، جو سرسبز ہے، اور 9.4 جو ہے % جو ہے وہ ان مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس ریشو کو کیسے؟ یہ سارے بڑے مسئلے جو لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہے، اصل مسئلے یہاں سے کریٹ کیے گئے ہیں۔ کل آبادی اسرائیل کی اس وقت 2006 کی بتائے نا، لیٹسٹ بتا رہا ہوں آپ کو، کل آبادی اسرائیل کے اس وقت 78,21,850 ہے۔ 75% اس میں یہودی آباد ہیں اور 24% دوسری قومیں ہیں جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ مغربی جس میں محمود عباس کا قبضہ ہے، ان کی آبادی جو ہے 27,31,052 ہے، اور اس میں 83% مسلمان ہیں اس علاقے میں، اور 17% وہاں بھی یہودی آباد ہیں۔ غزہ کی جو آبادی ہے 1,81,379 ہے، اور اس میں سے 99% مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ کمال کیا غزہ میں کہ یہودی کو آنے نہیں دیا اب تک۔ 1% جو آبادی ہے وہ یہودی نہیں ہے بلکہ مختلف ادھر ادھر کے لوگ ہیں۔ تو یہ 99% جو آبادی ہے وہ ٹوٹل جو سب کی آبادی ملا کر کے ہے وہ 1,23,69,281 ہے۔ یہ تینوں علاقوں کے ملا کر کے آبادی کا رقبہ ہے۔ اس میں یو این او کا جو سب سے جو کردار ہے، جو سارے معاملے جو بگڑے ہوئے ہیں حقیقت میں یو این او کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یو این او پہلے لیگ آف نیشن کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور جنگ عظیم کے بعد جب معاملہ خراب ہوا تو سب سے پہلے جو ہے 1919 میں فرانس میں پیرس میں سب سے پہلے ساری دنیا کے لوگ بیٹھے کہ اس طریقے سے حالات اگر پیدا ہوں تو ہم کیسے معاملے کو حل کریں۔ تو اس وقت یہ یو این او نہیں کہلاتا، یونائٹڈ نیشن نہیں کہلاتا تھا، پہلے اس کا نام جو ہے لیگ آف نیشن رکھا گیا تھا۔ تو کچھ دن کے بعد کچھ ہی دن میں اس میں تقریباً 63 سے 65 ممالک اس کے لوگ جڑ گئے۔ جڑنے کے بعد جب انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ شروع کیا جو کبھی امریکہ کے حق میں ہوتا، کبھی رشیا کے حق میں ہوتا، کبھی چائنا کے حق میں ہوتا، کبھی فرانس کے حق میں ہوتا، اور سارے لوگ الگ ہوتے، تو اس میں سے جو لوگ جڑے تھے اس میں سے جاپان، جرمنی اور کیا کہتے ہیں ایک اور ملک ہے، یہ تینوں ملک الگ ہو گئے کہ تم لوگ اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے یہ کمزور ہونا شروع ہوا۔ پہلے تو اس نے بڑے اچھے کام کیے، پھر بعد میں جب ایک طرفہ، چونکہ سب سے بڑی بات ہے اس کا سب سے بڑا خرچہ امریکہ اٹھاتا ہے،
यूएनओ کا جو خرچہ ہے بہت بڑا خرچہ ہے، تو اس خرچے کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امریکہ اٹھاتا ہے. یقینی بات ہے جو خرچہ کرے گا تو جو گائے دودھ دے گی تو لاکھ سہنے پڑیں گے، تو وہ دودھ دیتی ہے تو لاکھ کھاتے ہیں لوگ اس کے. تو اس طریقے سے اس کے بعد 1945 میں یہ یونائٹڈ نیشن کے نام پر پھر ادارے میں چینج کر کے اس کو رکھا گیا. اور رکھنے کے بعد اب جب مسائل آنا شروع ہوئے تو یہ 1947 میں سب سے پہلے برطانیہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مسئلے کو یو این اے میں ڈالا. فلسطین کے مسئلے کو جب یو این اے نے ڈالا تو فلسطین اس میں کیا کیا انہوں نے کہ سب سے پہلا یو این او کا جو کام ہوا جو کہ فلسطینیوں کے اگینسٹ میں تھا کہ انہوں نے اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا. کہا یروشلم کو انٹرنیشنل جگہ مان لی جائے، جس کو ماننے سے انکار کر دیا مسلمانوں نے، اور کچھ علاقہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس میں مسلمان عرب رہیں اور بقیہ میں اسرائیل رہیں. یہ سب سے پہلا انہوں نے اپنا جو ہے وہ قرارداد پیش کی. بہرحال 1947 میں یہ ہوا 26 نومبر کو. اس کے بعد جب ہندوستان بھی اس میں ممبر تھا اور لکشمی کر کے کوئی تھے جو اس وقت ہندوستان میں یو این او کے سفیر تھے، ایک بڑے آبادی نے اس وقت فلسطین کا سپورٹ نہیں کیا، لیکن ہندوستان نے اس وقت بھی سپورٹ کیا کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ فلسطین کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے اور آبادی کا ایک زمین کا بڑا حصہ اسرائیل کو دیا جا رہا ہے. اس وقت ہندوستان نے اپوز کیا. گھر کے 14-15 ممالک نے اپوز کیا، لیکن ہندوستان بھی اس کے اندر کیا تھا شامل تھا کہ یہ جو ہے اسرائیلیوں کے ساتھ مطلب مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسرائیل کا سپورٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال 1967 سے مستقل قراردادیں پہ قرارداد پاس ہو رہی ہے اور اکثر و بیشتر قرارداد مسلمانوں کے فیور میں پاس کی گئی. اس کے باوجود بھی کوئی بھی اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے مسجد اقصیٰ کا. مسجد اقصیٰ کے بنیاد پر ہی قرآن مجید نے جو آیت بیان کی ہے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اس پورے علاقے کے بارے میں نے کہا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ پروردگار عالم جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گیا مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں اللہ نے برکت رکھی ہے. یہ آیت کی بنیاد پر ہی یہ ملی مسئلہ ہے. ہم اس کو اپنا قبلہ اول مانتے ہیں اور قبلہ اول ہمارا ہے. پھر اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کے اصل ماننے والے ہم ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ تمام لوگوں کے اصل فالوور آج بھی دیکھا جائے تو مسلمان ہیں. ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں تک میں بھی جس طریقے سے انبیاء کی توہین لکھی ہوئی ہے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. بہرحال لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے خلاصہ کلام یہ ہے، یہ تو فلسطین کی زمین کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کو پیچھے اب لے دے کر کے معاملہ پھنسا ہوا ہے کس کا؟ مسجد اقصیٰ کا. مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں جب یہ چاہتے ہیں تب جیسا قانون پاس کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کبھی انہوں نے اٹھا کر کے بین کر دیا، کبھی اذان نہیں دینے دیا. اور ساری کوشش یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے کیمپس کے اندر جو ہیکل سلیمانی کے نام سے جو شیطان ہے جس کے نیچے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سلیمان یہ اس کے پہاڑ اس کے چٹان کے نیچے یا اس کے قریب میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی رکھی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض جو تھی رکھی ہوئی ہے جس کو ڈالا گیا تھا. اور انبیاء کے قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس ایک صندوق ہوتا تھا، وہ صندوق جب لے کر چلتے تھے کہ جنگ وغیرہ میں تو صندوق کو سامنے رکھتے تھے، اس کے بعد فائٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کی اہمیت بیان کی ہے قرآن میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صندوق کو نکالا جائے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے اور تمام انبیاء کی اہم چیزیں ہیں. اسی بہانے سے یہ مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے کبھی سرنگ کے ذریعے کبھی آگ لگا کر کے یہ ساری کوششیں ہوتی رہتی ہیں. اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اب اس وقت جو معاملہ ہے ہندوستان کا نظریہ بھی کیونکہ عالم کے ساتھ اس کو چلنا ہے، لہذا وہ ہندوستان جو یو این او میں ایک فلسطین کا سپورٹ کر چکا ہے، آج وہ اپنے موقف سے کیا ہے باہر ہے. لہذا ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرمائے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہم نے مختصر کیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا میں